بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال تعالی فی مقام آخر فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی انتہائی مختصر اور عارضی زندگی ہے۔ ہماری اصل زندگی ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ میں اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، ہمارے آنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی آخرت والی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو کامیاب بنا لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر جی نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو میں نے اور آپ نے اپنی جو اصل زندگی ہے آخرت کی، اس کو کامیاب بنانا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں کی کامیابی بھی عارضی، ناکامی بھی عارضی۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے تو وہاں کی کامیابی بھی ہمیشہ کی، وہاں کی خدا نخواستہ ناکامی بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی، اللہ تعالی ہم سب کی اصل زندگی جو آخرت کی ہے اس کو کامیاب فرما دے۔ آخرت کی زندگی میں کون شخص کامیاب شمار ہوگا؟ اللہ تعالی نے اسی آیت میں قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، بس یہ شخص کامیاب ہے۔ جو شخص مرنے کے بعد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں اب یہ شخص ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کامیابی کو حاصل کر لیں جس کو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں درکار ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو چیزیں، عقیدہ اور نیک اعمال۔ ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو، اور نمبر دو ہمارے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہو۔ اب جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ آخرت کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اس کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہو۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے یہ عقیدہ اور نیک اعمال یہ کیا ہیں، اور اسلام نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے گا، عقیدہ یہ پہلے ہوتا ہے، عمل کا دار و مدار عقیدے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے عقیدے کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے، عقیدے کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ اس حوالے سے چند بنیادی باتیں جو سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ تقریباً دنیا کے ہر انسان کا ہوتا ہے، ہر انسان کا، میں مسلمان نہیں کہہ رہا، ہر انسان کا، تقریباً ہر انسان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو عقیدے سے خالی ہو، ہر انسان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ وہ الگ بحث ہے کہ عقیدہ ٹھیک کون سا غلط کون سا، لیکن عقیدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ اس کا عقیدہ ہے، ہم ساتھ ایک قید لگا دیتے ہیں، غلط عقیدہ ہے۔ ایک شخص قیامت کو نہیں مانتا، جنت کو نہیں مانتا، جہنم کو نہیں مانتا،
تو یہ اس کا عقیدہ ہے. بس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی غلط عقیدہ ہے، لیکن عقیدہ اس کا بھی ہے. ہاں کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے جی کہ میں کسی عقیدے کو نہیں مانتا، تو ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ بھی اس کا عقیدہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا عقیدہ ہے. تو یہ بھی اس کا عقیدہ ہے. تو عقیدہ ہر انسان کا ہوتا ہے. تو مجھے اور آپ کو کامیابی کے لیے صرف عقیدہ نہیں چاہیے، بلکہ درست اور صحیح عقیدہ چاہیے. درست اور صحیح عقیدہ چاہیے. اب میں نے عرض کیا اسلام نے عقیدے کی اہمیت پر بڑا زور دیا ہے. اس حوالے سے چند بنیادی باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. پہلی بات یاد رکھیے گا، اسلام کا یہ اصول سمجھ لیجئے کہ عقیدے میں کمی بیشی قابل قبول نہیں ہے. عقیدے میں کمی بیشی قابل قبول نہیں ہے، کمی زیادتی قابل قبول نہیں ہے. جبکہ اعمال میں کمی بیشی ہو سکتی، گنجائش موجود ہے. مثال سے وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس کی. دیکھیں مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں، تو ہمارے ہاں مختلف امتحانات ہوتے ہیں. اب کسی بھی مضمون، کسی بھی کتاب میں پاس ہونے کے لیے 33 نمبر، کہیں 40 نمبر درکار ہیں، بندہ پاس ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں مدرسے کی. ہمارے مدارس میں کسی بھی سبجیکٹ کا، کسی بھی کتاب کا امتحان دینا ہے تو آپ کو 40 نمبر چاہیے پاس ہونے کے لیے. جو نمبر 40 لے لے پاس ہو جائے گا، اور جتنے نمبر بڑھتے جائیں گے اتنی اس کی پوزیشن بڑھتی جائے گی، وہ اے گریڈ اور اے پلس تک پہنچ جائے گا. لیکن کیا عقیدے میں 40 نمبر لینے والا پاس ہو جائے گا؟ یاد رکھیے گا، عقیدے میں 40 نمبر لینے والا پاس نہیں ہوتا. یہاں کمی بیشی گنجائش نہیں ہے، کمی زیادتی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے اللہ کے بارے میں میرا عقیدہ 40% ہے، اس کو ہم پاس نہیں کہیں گے. کوئی بندہ کہتا ہے اللہ کے بارے میں میرا عقیدہ اور نظریہ 80% ہے، تب بھی فیل ہے. 90% ہے تب بھی فیل ہے. 99% تب بھی فیل ہے. ایک نمبر کم ہے تب بھی فیل ہو جائے گا. عقیدے میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. 100/100. جب تک عقیدہ 100/100 نہیں ہوگا ہم اس کو پاس شمار نہیں کریں گے، ہم اس کے عقیدے کو درست نہیں کہیں گے. جبکہ اعمال میں نے عرض کیا یہ شرط نہیں ہے، ترغیب ہے، تاکید ہے کہ ہمارے اعمال بھی اللہ کرے 100% ہو جائیں، 100/100 ہو جائیں. لیکن 100/100 شرط یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہماری نمازیں 100/100 ہیں؟ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہماری تلاوت 100/100 ہے؟ نہیں. تو کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، گنجائش موجود ہے. لیکن یہ گنجائش عقیدے میں نہیں ہے، وہاں نمبر کم نہیں ہو سکتے. جس کے نمبر کم ہو گئے فیل ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے نمبر پورے رہے. عقیدے میں نمبر کم کیسے ہوتے ہیں؟ شکوک و شبہات سے. جہاں شک آ گیا ایمان کمزور ہو جائے گا، یقین میں کمی آ جائے گی. اور دشمن اس پر کیا اس وقت کیا محنت کر رہا ہے کہ مسلمان کے عقائد میں شکوک و شبہات ڈال دے، شک پیدا کر دے. جہاں شک آئے گا نمبر کم ہو جائیں گے تو بندہ فیل ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے اپنے عقائد کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے اس میں شک نہیں آنے دینا انشاءاللہ، کسی شبہ کو قریب نہیں آنے دینا. جہاں شک اور شبہ قریب آئے گا نمبر کم ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے میرے اور آپ کے لیے، مکلف ہونے سے لے کر بلوغت سے لے کر وفات تک، کہ ہم اپنے عقیدے کے اپنے 100/100 نمبروں کی حفاظت کریں، ہمارے کہیں نمبر کم نہ ہو جائیں. کوئی شخص آ کے شک نہ پیدا کر دے، آ کر ہمارے عقیدے کو کمزور نہ کر دے. آ کر عقیدہ گیا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. دوسری بات سمجھیے گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اسلام نے عقیدے کی اہمیت پہ کتنا زور دیا ہے. کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو. اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے تو آپ کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، انسان جتنے مرضی اچھے کام کر لے، کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے، آسان سی مثال ہے. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ابھی الحمدللہ ہم نے نماز ظہر با جماعت ادا کی ہے. ہمارا اس پہ ایمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی موجود ہے کہ جو شخص نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کو ایک نماز پڑھنے پر تقریباً 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ایک عمل ہے نماز پڑھنا، اور 27 نمازوں کا ثواب مل رہا با جماعت نماز پڑھنے پر. لیکن صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آج ظہر کی نماز میں ہم مسجد میں گئے تو ایک ایسا شخص ہمارے محلے کا مسجد میں آگے جس کو ہم جانتے ہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، مثلا کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، مسجد میں آ گیا. آپ نے پوچھا بھائی خیریت سے آئے؟ اس نے کہا نماز پڑھنے آیا ہوں، میں نماز پڑھنے آیا ہوں. اور آ کر آپ کے ساتھ نماز میں پہلی صف میں امام کے پیچھے شریک ہو گیا. آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ کو نماز با جماعت پڑھنے پر 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن یہ صاحب جو آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے ہیں، ان کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ تو یاد رکھیے گا، ہم کہتے ہیں ان کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا.
وجہ سارے عمل جو میں نے کیے اس نے بھی کیے ہیں، میں وقت نکال کے آیا ہوں، یہ بھی وقت نکال کے آ رہا ہے، میں نے وضو کیا منہ ہاتھ دھو، یہ بھی دھو رہا ہے، میں صف میں کھڑا ہوں، یہ بھی کھڑا ہو گیا ہے، میں نے امام کی قضا کی، اس نے بھی کر دی ہے، تو مجھے ثواب ملتا ہے، اس کو کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ اصول آپ نے سمجھ لیا کہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے عقیدے کا ٹھیک ہونا شرط ہے، اس بیچارے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہمارے عقیدے کی درستگی پر ہے۔ عقیدہ درست ہے، سارے نیک اعمال قبول ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کرنے کا عمل ہے، ہمارا ایک عمل تب قابل قبول ہے جب عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی این جی اوز ایسی ہیں جو خاص طور پہ اس موقع کے انتظار میں رہتی ہے، کوئی مصیبت کوئی آفت آئے۔ آج کل آپ کے سامنے وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، حالات آپ کے سامنے، تو بہت سی ایسی این جی اوز منظر عام پہ آ گئی ہیں جو غیر مسلموں کے ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، اور آ کر وہ بھی رفائی کام کر رہے ہیں۔ تو رفائی کام ایک عمل ہے نا، مسلمان کی مدد کر رہے ہیں آپ، انسانیت کی مدد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ نیک عمل قبول کب ہوگا؟ جب عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جتنا مرضی آپ خرچ کر لیں، یہ عمل نیک عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم لوگوں کے اعمال کو دیکھ کے متاثر ہونے کی بجائے عقائد کا جائزہ لیا کریں۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو سب عمل قابل قبول ہیں، عقیدہ ٹھیک نہ ہو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ عقیدے میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، یہاں کمی نہیں رہنی چاہیے، عقیدہ مضبوط کر لیجئے، عقیدہ ٹھیک کر لیجئے۔ بعض اوقات انسان اعمال میں کمزور رہ جاتا ہے، انسان ہے مسلمان کمزور رہ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم اس کمزور مسلمان کو مسلمان مانتے ہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہم بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، بے نمازی کہتے ہیں، بے عمل کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور ساری نمازیں پڑھنا شروع کر دے، سارے روزے رکھ لے رمضان کے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے باوجود اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے جو ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی کاغذ پہ آپ 1 لکھیں، اور 1 لکھنے کے بعد اس کے آگے 0 لگا دیں ذرا، اور یہ عمل بچوں سے کروائیں آپ، تاکہ ان کے ذہن میں عقیدے کی اہمیت بیٹھے، خود نہ کریں، بچوں سے کروائیں۔ بچے 0 لگا اس کے آگے، اب اسے پوچھیں کتنا ہو گیا، کہے گا 10 ہو گیا جی، ایک اور 0 لگوا دیں 100 ہو گیا، ایک اور لگوائیں 1000 ہو گیا۔ اب اسے کہیں کہ اس 1 کو مٹا دو، جب وہ 1 کو مٹائے گا اسے پوچھے کتنا بچا، تو وہاں 4 0 لگے ہوئے ہوں گے، 3 0 لگے ہوئے ہوں گے، 5 0 لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ پوچھے گا، آپ پوچھے کتنا بچا، کہے گا انکل 0۔ تو آپ پوچھیں بھائی 1 کہاں ہے، تو 4 0 لگے ہوئے ہیں، 5 0 لگے ہوئے ہیں، پھر بھی 0۔ کہے گا جی انکل کیوں، اس لیے کہ پیچھے 1 نہیں ہے۔ اس 0 کی ویلیو تب آتی جب پیچھے 1 ہوتا ہے، اس 0 کی ویلیو تب ہے جب پیچھے 1 لگا ہوتا ہے۔ یہ 1 ہٹا دیں، یہ 0 0 0، چاہے 1 ہو چاہے سینکڑوں ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائیو ایسے ہی اعمال، ان کی حیثیت وہ 0 ہے، اور یہ ایک عقیدہ ہے۔ جب عقیدہ ہوگا ہر عمل کرنے پہ آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی، آپ کا نامہ اعمال بڑھ جائے گا، کبھی 10 کبھی 100 کبھی 1000 کبھی 10,000۔ لیکن خدا نہ خواستہ عقیدہ ہٹا دیں، عقیدہ خراب کر دیں، اب آپ جتنے مرضی اچھے اعمال کرتے رہیں، وہ 0 0 0 0 ہی رہے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے اپنے عقائد کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے عقائد کی حفاظت کرنی ہے، عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ساری زندگی نیک اعمال کرنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عقیدے کی طرف توجہ ختم کر دیں۔ دشمن اس وقت اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کے عقائد میں شکوک و شبہات کے ذریعے کمی پیدا کر دے، ہمارے نمبر کم کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو ایک بہت بڑا ہم پہ امتحان ہے کہ ہم نے اس امتحان میں 100/100 نمبر لے کر پاس ہونا ہے، اپنے نمبر نہیں کم ہونے دینے انشاءاللہ تعالی۔ عقیدہ ٹھیک کر لیجئے، عقیدہ مضبوط کر لیجئے، پھر ساری زندگی اللہ نے آپ کو دیا، ہم اعمال کریں۔ تو ان باتوں کا خلاصہ جو بات سمجھ آتی وہ کیا آتی کہ اسلام میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے مجھے اور آپ کو عقیدے کی اہمیت پہ بڑا زور دیا ہے، بہت زور دیا ہے۔ اس لیے میں نے اور آپ نے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ساتھ ساری زندگی اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے، نیک اعمال کرتے رہیں گے۔ اسلام کے عقیدے کون کون سے ہیں؟ یاد رکھیے گا ہمارے عقیدے، ہم بچوں کو بھی یاد کرواتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ ہمارے عقیدے ہیں۔ علماء نے اس کا خلاصہ نکالا اور فرمایا کہ بنیادی عقائد 3 ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، یہ ہمارے بالکل بنیادی عقیدے ہیں۔ قرآن پاک بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ تینوں عقیدے بہت تفصیل سے ملیں گے، خصوصاً مکی صورتوں میں تو یہ عقائد بھرے پڑے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ یاد رکھیے گا ان تینوں بنیادی عقائد میں عقیدہ رسالت،
یہ اہمیت کے لحاظ سے اور زیادہ اہم ہے، اور زیادہ اہم ہے اہمیت کے لحاظ سے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کو سمجھ لیجیے کہ عقیدہ رسالت کی اہمیت کیوں زیادہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے آپ یہ بات سمجھ لیجیے کہ مجھے اور آپ کو جتنے بھی عقیدے ملے ہیں وہ عقیدہ رسالت کے توسط سے ملے ہیں، وہ عقیدے مجھے اور آپ کو عقیدہ رسالت کے واسطے سے ملے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، بغیر دیکھے مانتے ہیں، یہ کس کے بتانے اور سمجھانے پہ مانتے ہیں؟ رسول کے۔ ہم قیامت کے عقیدے کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، یہ کس کے بتانے پر مانتے ہیں؟ رسول کے۔ ہم قرآن پاک کو اللہ کا کلام، اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، ہم نے نہ اس کو اترتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود مانتے ہیں، کس کے بتانے پر؟ رسول کے۔ یاد رکھیے گا عقیدہ رسالت اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم عقیدہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کو آپ تشبیہ دیں ایک درخت سے تو عقیدہ رسالت اس کی بنیاد، اس کی جڑ ہے۔ اگر ہم اسلام کو تشبیہ دیں ایک عمارت سے تو یاد رکھیے عقیدہ رسالت اس کی بنیاد ہے، یہ بنیاد کی حیثیت ہے، یہ جڑ کی حیثیت ہے۔ جڑ ٹھیک ہے، درخت سلامت ہے، اس پہ پھل بھی آئے گا، پھول بھی آئے گا۔ اگر بنیاد سلامت ہے پوری عمارت سلامت ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر بنیاد ہلا دی جائے، خدا نہ خواستہ جڑ کاٹ دی جائے تو یاد رکھیے کوئی عقیدہ سلامت نہیں رہتا۔ جی ہاں، کوئی عقیدہ سلامت نہیں رہتا۔ عقیدہ رسالت یہ میری اور آپ کی بنیاد ہے، اسی کے توسط اور اسی کے واسطے سے ہمیں سارے عقیدے ملتے ہیں۔ ہم جو سب عقیدوں کو مانتے ہیں رسول واسطہ ہیں، اگر واسطے کو ختم کر دیں سارے عقیدے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ عقیدہ رسالت ہے کیا؟ مختصر ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا تھا اس میں پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، اور یاد رکھیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ کوئی شخص خود کوشش کرے، خود محنت کرے میں نبی بن جاؤں، رسول بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ محض چناؤ ہے، محض چناؤ ہے، اللہ جس کو چن لے، جس کا انتخاب فرما لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 کا انتخاب فرمایا۔ اور یاد رکھیے گا ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے جو رسول ہے وہ معصوم ہے، گناہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ سے پہلے جو 1.25 نبی آئے وہ نبی تھے، آپ نبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ آپ سے پہلے جو تشریف لائے وہ رسول تھے، آپ رسول بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ آپ کا خاتم النبیین ہونا، خاتم المرسلین ہونا، یہ آپ کا ایک امتیازی وصف ہے، امتیازی شان ہے، اور آپ کی ایک امتیازی خوبی ہے جو اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اس کو بھی سمجھ لی، مثال سمجھ لیجیے، بڑی آسان سی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی پاک تشریف لائے، نبی پاک تشریف لائے، اور وہ آپ سے پوچھے اس سے مراد کون ہے، تو آپ کہیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہے گا نہیں جی میری مراد تو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی تو نبی پاک ہیں۔ نہیں جی میری مراد تو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی تو نبی پاک ہیں۔ اچھا دوسرا سوال، کوئی بندہ اگر آپ سے یہ کہے رسول کریم تشریف لائے، رسول پاک تشریف لائے، اللہ کے رسول تشریف لائے، اور پوچھے سے مراد کون ہے، تو آپ کہیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا جی نہیں میری مراد تو اس سے کون تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی تو رسول پاک ہیں۔ میری مراد تو کون تھی، حضرت داؤد علیہ السلام، وہ بھی تو رسول پاک ہیں۔ اب ایک سوال اور، اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے خاتم النبیین تشریف لائے، خاتم المرسلین تشریف لائے، تو کیا اب اس میں مراد آپ علیہ السلام کے علاوہ 1.25 انبیاء میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایسی خوبی ہے، ایسا تاج ہے، ایسا وصف ہے جو اللہ نے صرف آپ کو عطا فرمایا، جو آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں ہوا، کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اور اسی سے مجھے اور آپ کو عقیدہ ملتا ہے، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ دوستو یاد رکھیے گا یہ عقیدہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری جڑ ہے۔ اگر بنیاد سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اگر ہماری جڑ محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر جڑ کاٹ دی جائے، بنیاد ہلا دی جائے تو کچھ بھی پلے نہیں رہتا۔ اسی لیے دوستو یاد رکھیے گا
ایک ہمارے ہاں محاورہ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں مارنا ہے تو جڑ پہ مارو، مارنا ہے تو جڑ پہ مارو، شاخیں خود بخود ٹوٹ جائیں گی، مارنا ہے تو جڑ پہ مارو، شاخیں خود بخود ٹوٹ جائیں گی۔ اس لیے دشمن جب حملہ کرتا ہے ہماری جڑ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری بنیاد کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ آور ہوتا ہے تاکہ مسلمان کی جڑ کٹ جائے، بنیاد کٹ جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے درخت کو کاٹنا ہے تو میں اس کی ایک شاخ کاٹوں، دوسری کاٹوں، تیسری کاٹوں، جو اتنا لمبا ایک پروسیجر میں نے طے کرنا ہے، کیوں نہ اس کی جڑ کاٹ دوں۔ اس لیے دشمن عموماً جب بھی حملہ کرتا ہے ہماری جڑ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری بنیاد کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوستوں، میں نے اور آپ نے اپنی بنیاد کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جڑ کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ اب عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ اس کی آسان الفاظ میں تعریف کیا ہونی چاہیے؟ تو ہمارے معاشرے میں ہر بچے کو یاد ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں، ہر بچے کو یاد ہے۔ کیا تعریف کرے گا؟ آپ کو بھی یاد ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ تعریف بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوستو یاد رکھیے گا، میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، ہر روز نت نئے فتنے ہیں، اور فتنے بھی کون سے؟ جو ہمارے عقیدے پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے نمبر کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فتنوں کے بارے میں ایک عمومی بات ذہن میں رکھیے گا، عمومی مزاج میں عرض کر رہا ہوں، فتنوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ فتنے عموماً الفاظ سے کھیلتے ہیں، الفاظ کی ہیرا پھیری، کیونکہ حقیقت تو کچھ پاس نہیں ہے نا، ہے تو کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہے، خالی دامن ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہے، پلے کچھ نہیں ہے، الفاظ میں الجھا کر آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے منکرین ہمارے ہاں موجود ہیں، قادیانی اور بہت سے منکرین، یہ لوگ بھی الفاظ میں الجھا کر مسلمان کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے ایک ساتھی نے واقعہ سنایا کہ ایک کسی ادارے میں کچھ طلبہ پڑھتے تھے، وہاں ایک لڑکا تھا قادیانی بھی، تو طلبہ جانتے تھے قادیانی ہے، تو کسی دن بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گپ شپ چل رہی تھی، تو لڑکوں نے کہا تو کافر ہے، تو اس قادیانی نے کہا جی نہیں میں تو مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے علماء کہتے تو کافر ہے۔ تو اس نے کہا پوچھا بھائی میں کافر کیوں ہوں؟ تو انہوں نے کہا علماء کہتے ہیں کہ بھائی قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے۔ تو اس نے کہا نہیں میں تو مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نہیں مانتا، تو قادیانی قادری ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اس قادیانی لڑکے نے سوال پوچھا مسلمان لڑکوں سے، اچھا یہ بتاؤ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سنا دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو اس نے ان مسلمانوں کو الفاظ میں الجھانے کی کوشش کی اور فوراً پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل آئیں گے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تم نے تو کہا تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر عیسیٰ السلام کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا یہ اب کچھ پریشان سے ہو گئے، انہوں نے کہا جب وہ آئیں گے تو وہ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے۔ تو اس نے پوچھا اچھا اللہ نبوت ان سے واپس لے لے گا؟ یہ پھر پریشان ہو گئے۔ یار میں خلاصہ آج کر رہا ہوں واقعے کا، اور دوسری بات سمجھ لیجئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے، وہ جب تشریف لائیں گے نبی ہوں گے نہیں ہوں گے، تفصیلات کیا ہیں، یہ ہمارا مستقل ٹاپک ہے انشاءاللہ تعالی اس کورس کا، جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آ جائے گا، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا اس لیے۔ اب یہ لڑکے پریشان ہوئے، انہوں نے رابطہ کیا ایک ساتھی سے جو اس کام کو جانتا تھا، اس سے رابطہ کیا بھی وہ یہ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی میری بات کروا دو۔ جب بات ہوئی تو اس لڑکے نے پھر یہی شکوہ کیا دیکھو جی مجھے آپ کافر کہتے ہیں حالانکہ میں ختم نبوت کو مانتا ہوں، اور پھر اس نے خود سوال کر دی کہ یہ بتاؤ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ تو اب انہوں نے جن سے بات ہو رہی تھی انہوں نے یہ مطلب بیان کیا جو آپ کے سامنے سکرین موجود ہے، سکرین پہ انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو اس نے بغیر الفاظ پہ غور کیے سوال کر دیا کہ کیا حضرت عیسیٰ اسلام تشریف نہیں لائیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل لائیں گے، ہمارا عقیدہ کس نے کہا نہیں آئیں گے؟ اس نے کہا آپ خود تو کہہ رہے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس نے کہا میں نے کب کہا کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نے تو یہ کہا کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آپ سے پہلے مل چکی ہے۔
1.25 लाख अंबिया तशरीफ पहले ला चुके हैं, नबूवत पहले मिल चुकी है उनको। अब जितने भी झूठे हैं उन सब का ये दावा है कि हमें नबूवत हुजूर के बाद मिल रही है, हमारा जमाना हुजूर के बाद का है। या फिर ये कह लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। जितने झूठे हैं सब बाद में पैदा हुए हैं, जबकि हज़रत ईसा अलैहि सलाम, इनका जमाना, इनकी पैदाइश, इनको नबूवत हुजूर से पहले मिली है। 1.25 लाख जो नबी हैं, अब नबियों की तादाद में इजाफा नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहि सलाम के तशरीफ लाने से अंबिया की तादाद में इजाफा नहीं होगा, 1.25 ही रहेंगे। लेकिन जितने झूठे आए हैं, जितने झूठे आए हैं जो ये कहते हैं हम अल्लाह के नबी हैं, याद रखिएगा उनके आने से 1.25 की तादाद में इजाफा होता है। तो मेरा और आपका अकीदा क्या है कि हुजूर अलैहि सलाम अल्लाह के आखिरी नबी। इसीलिए खत्म नबूवत का एक मतलब मोहर भी है, मोहर। इसको आसानी के लिए हम समझ सकते हैं, जिस तरह आजकल के दौर में हम कोई चीज रख के फिर ऊपर सील पैक करके मोहर लगा देते हैं, तो ऐसे ही हुजूर इस्लाम के तशरीफ लाने के बाद 1.25 की जो अंबिया तशरीफ लाए थे, 1.25 के अदद पे मोहर लगा दी गई है। अब वो सील पैक हो चुका है, अब कोई नबी उसमें से निकल नहीं सकता, नया कोई दाखिल नहीं हो सकता। खत्म नबूवत हमारी बुनियाद है, हमारी बुनियाद है। यह अकीदा कितना अहम है, कितना जरूरी है, इसके लिए हमारे सामने इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा मौजूद है कि उनसे किसी ने सवाल किया कि हजरत अगर कोई शख्स नबूवत का झूठा दावा करे तो क्या नबूवत के झूठे दावेदार से हम कोई दलील मांग सकते हैं उसके सच्चे होने की? भाई अगर तू सच्चा दलील दे, तेरे पास क्या निशानी है, निशानी बता। हजरत क्या हम नबूवत के झूठे दावेदार से कोई दलील मांग सकते हैं, कोई निशानी मांग सकते हैं? हजरत ने अजीब फतवा इरशाद फरमाया, फरमाया मन तलब मिन्हु अलामतन फकद कफर। फरमाया याद रखो, जो शख्स नबूवत के झूठे दावेदार से कोई अलामत, कोई दलील मांगेगा वो भी काफिर हो जाएगा। वजह, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके मेरे बाद कोई नबी नहीं, अब शक की गुंजाइश नहीं है। जो जाके दलील मांग रहा है उसके अकीदे में शक पड़ रहा है, और अकीदे में शक पड़ जाए, मैंने शुरू में अर्ज किया, नंबर कम हो जाएंगे और नंबर कम हो जाए इंसान फेल हो जाता है। नंबर नहीं कम होने चाहिए मेरे और आपके। अब कादियानी क्या करते हैं, मैंने अर्ज किया फितना ना, अल्फाज से घुमाते हैं, अल्फाज का हेर फेर है और है कुछ नहीं पास, हकीकत तो पास है नहीं, बस अल्फाज के बेशुताब में उलझाने की कोशिश करते हैं। कादियानी क्या करते हैं, तरीका वारदात क्या है, मुसलमान से कहते हैं, उनको दावत देते हैं कादियानियत की इस्लाम के नाम पे, उसको इस्लाम बना के पेश करते हैं, कुफर को इस्लाम बना के पेश करते हैं। मुस्तकिल हमारा टॉपिक इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। इस्लाम बना के पेश करते हैं और फिर क्या कहते हैं मुसलमान भाई से, जब वो समझते हैं कि बेचारा ला इल्म है, दीनी मसाइल नहीं जानता, तो कहते हैं देखो भाई तुम ऐसा करो, अल्लाह पाक से मशवरा कर लो। अल्लाह से मशवरा का मतलब क्या हुआ कि तुम रात जब सोने लगो तो सोने से पहले वजू करना, 2 रकत नमाज पढ़ना इस्तिखारे की नीयत से, और इस्तिखारे की दुआ पढ़ के अल्लाह से पूछ लेना कि क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और जो कादियानी लोग जो हैं ये सच्चे की झूठे हैं, ये हक पर हैं कि हक पर नहीं है। अल्लाह से पूछ लो, अल्लाह से मशवरा कर लो, इस्तिखारा कर लो। किसी की बात क्यों सुनते हो, किसी मौलवी की बात क्यों सुनते हो, अल्लाह पाक से पूछ लो ना। और बाज बेचारे मुसलमान जो बुनियादी अकायद से, दीनी उलूम से नावाकिफ होते हैं, वो कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, इस्तिखारा अमल है, बजाय मैं आपसे पूछूं उससे पूछूं, क्यों ना इस्तिखारा कर लूं। याद रखिएगा फतवा मौजूद है, जिस शख्स ने इस
تو فتویٰ موجود ہے امام صاحب رحمہ اللہ کا کہ جو شخص دلیل مانگے کافر ہو جائے گا. ایک لطیفہ ہوا ہمارے دوست کے ساتھ، اس کو کسی قادیانی نے کہا کہ جناب استخارہ کر لو، استخارہ کر لو مرزا قادیانی کے بارے میں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، تم بھی استخارہ کر لو. تو قادیانی نے پوچھا میں کیا استخارہ کروں؟ تو اس نے کہا تم اس بات پہ استخارہ کرو کہ میرے ابو ایک ہیں یا دو ہیں. تو اس نے کہا جی اس پہ استخارہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کر کے تو دیکھیں، آپ کو دو ابو نظر آئیں گے رات میں. تو وہ کچھ چڑ گیا اور چڑ کے کہنے لگا جی مجھے ضرورت ہی نہیں، مجھے پتا میرے ابو ایک ہیں. تو اس نے کہا بھائی مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا حضور آخری نبی ہیں، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ایک اصولی بات سمجھ لیں، استخارہ عقیدوں پر نہیں ہوتا، استخارہ اعمال پہ ہوتا ہے. کوئی بندہ یہ استخارہ شروع کر دے اللہ پاک ایک ہیں یا دو ہیں، قیامت آنی کی نہیں آنی، جنت ہے کہ جہنم، جنت ہے کہ نہیں ہے، یہ استخارے نہیں ہوتے. تو اس لیے یاد رکھیے گا بڑا اہم عقیدہ ہے. اسی طرح علامہ ابن نجم رحمہ اللہ کی بات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، فرمایا وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہا جائے گا پھر، جو اپنی بنیاد سے ناواقف ہے، اپنی بنیاد سے ناواقف ہے. اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار اس عقیدے کو بیان فرما رہے ہیں. یاد رکھیے گا عقیدہ ختم نبوت سے متعلق قرآن پاک میں ایک دو نہیں، کم و بیش 100 آیات مبارکہ ہیں، کم و بیش 100 آیات مبارکہ. اسی اہمیت کے پیش نظر، اسی اہمیت کے پیش نظر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 بہت واضح، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بڑی واضح آیت ہے. تقریباً 100 آیات مبارک موجود ہیں. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر تقریباً 210 احادیث مبارکہ میں اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے. تقریباً 210 احادیث مبارکہ میں اسی اہمیت کے پیش نظر. حالانکہ آپ بھی سمجھتے، میں بھی سمجھتا ہوں ایک آیت کافی تھی، ایک حدیث بھی کافی تھی، لیکن نہیں، تقریباً 100 آیات اور 210 احادیث مبارکہ. آپ علیہ السلام نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہی بات فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو. یہ ساری 100 آیات اور ساری احادیث مبارکہ ہمارے ایک عالم گزرے پاکستان کے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب ختم نبوت کے نام سے لکھ کر اس میں ساری جمع بھی کر دی ہے، 100 آیات بھی اور 100 احادیث مبارکہ بھی. اسی طرح 1400 سال سے امت کا اس اجماع چلا آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. علماء نے باقاعدہ اس کو نقل کیا ہے، آپ کے سامنے عبارت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو آپ کے بعد دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، مفتری، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہوگا. امت کا اس پہ اجماع ہے.
اس طرح علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان عقائد میں سے ہے جس پر کتاب اور سنت اس کو وضاحت سے بیان کر رہی ہے، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے. اور یاد رکھیے گا جو اس کے خلاف دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے. پوری امت کے اس عقیدے پر اجماع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں ہمیں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے امت کو خبردار کیا اور پیشن گوئی فرمائی. آپ نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، میری امت، یاد رکھنا، خبردار کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی. جی آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں. یاد رکھو وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. خبردار کر دیا امت کو آپ نے. فرمایا 30 جھوٹے آئیں گے، 30. ایک روایت میں کذاب کہا اور ایک روایت میں دجال کہا. وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، سب سے بڑے فراڈی ہوں گے. وہ جھوٹے اور فراڈی تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہو سکتے. چنانچہ ان جھوٹوں کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گیا. ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں یمن سے ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا اسود عنسی. اس بدبخت نے اٹھ کے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو بے ایمان اور گمراہ کر دیا. بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو نبی ماننا شروع کر دیا. ایک مشہور تابعی صحابی ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ. اگرچہ یہ ایمان تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں لے آئے تھے، لیکن آپ کی زیارت اور آپ کی صحبت سے محروم ہے کہ صحابی بھی تابعی ہیں، مسلمان تھے. اسود عنسی بدبخت نے ان کو بھی پکڑا اور اپنی نبوت بنوانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے آپ کی نبوت کو نہ مانا، اسود عنسی کی نبوت کو نہیں مانا. اسود عنسی نے آگ جلوا کے حضرت مسلم خلان رحمہ اللہ کو آگ میں پھینکوا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت ایسے باہر نکالا کہ مورخین نے لکھا کہ ان کا ایک بال بھی نہیں جلا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس امت کے حضرت ابراہیم ہے. اپنے عقیدے کی حفاظت کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کی. چنانچہ اسود عنسی نے دعویٰ کیا میں اللہ کا نبی ہوں. یمن میں موجود ایک صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ جب اس کی خبر ملی تو جا کر اسود عنسی کو قتل کیا، جہنم واصل کیا، اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. آپ علیہ السلام کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی اور اپنے جانثار صحابی کے اس کارنامے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا فاز فیروز، فیروز صحابی نے وہ عمل کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے. اسی طرح ہمیں تاریخ میں ایک اور شخص کا نام ملتا ہے، مسیلمہ، جس کا اصل نام تو مسیلمہ بن حبیب تھا، لیکن تاریخ میں مسیلمہ ایک کذاب کے نام سے مشہور ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی میں حیات مبارکہ میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے بھی کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اور کئی ہزار لوگوں کو گمراہ کر دیا، عصبیت کے نام پہ، قومیت کے نام پہ، دھوکے اور فراڈ کے نام پہ. مورخین نے لکھا ایسے ایسے لوگ موجود تھے کہ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تم جانتے ہو مسلمہ جھوٹا؟ کہا ہاں. کہا پھر کیوں مانتے ہو؟ تو کہا وہ مضر قبیلے قریش کے سچے سے اپنا جھوٹا بھی اچھا ہے، کوئی بات نہیں، ہے تو اپنے قبیلے کا نا، ہے تو اپنے علاقے کا نا. ایسی عصبیت اور قومیت بری ہوئی تھی ان لوگوں میں. آپ علیہ السلام کے نام خط بھی بھجوایا اور اس میں بھی یہی بات کی کہ نبوت آدھی آدھی ہے، لیکن قریش بڑی ظالم ہے، پوری پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے. آپ علیہ السلام کا وصال ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ امیر المومنین بنے تو آپ نے دیگر فتنوں کے ساتھ اس فتنے کا بھی خاتمہ فرمایا اور اس کے خلاف لشکر روانہ فرمائے. مسلمہ کذاب بھی دھوکے کے نام پہ، فراڈ کے نام پہ، دجل کے نام پہ، لالچ کے نام پہ ڈرا دمکا کر لوگوں کو اپنی نبوت منوا رہا تھا. مشہور صحابیہ، دلیر صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا، ان کے صاحبزادے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے. مسلمہ کذاب سے ملاقات ہوئی تو مسلمہ کذاب نے ان کو بھی نبوت منوانے کی کوشش کی اپنی.
ان پہ ظلم کیا، تشدد کیا، اور ان سے جو مکالمہ ہوا مسلمہ کذاب کا، وہ مورخین نے نقل کیا ہے۔ مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مسلمہ کذاب نے اگلا سوال پوچھا، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا نبی ہوں؟ تو صحابی رسول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا کہ مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی، میں تیری بکواس سن ہی نہیں پا رہا۔ چنانچہ مسلمہ کذاب نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کا ایک ایک عضو کاٹ کے ان کو شہید کر دو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اپنے عقیدہ ایمان پہ اتنے پختہ رہے، اتنے مضبوط رہے کہ اپنا ایک ایک عضو کٹوا کے اپنا نام لکھوا دیا تاریخ میں، سب سے پہلے شہید ختم نبوت، لیکن جھوٹے کو ماننا گوارا نہ کیا، اور یہی فرماتے رہے مجھے تیری آواز نہیں آ رہی۔ یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں اس میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ آج کل فتنوں کا دور ہے، لوگ فتنے پھیلا رہے ہیں، جب بھی کوئی ایسا فتنہ سامنے آئے بکواس کرے تو اس کے سامنے بہرے ہو جائیں، کہہ رہے تیری آواز نہیں آ رہی، میں تیری بکواس سن ہی نہیں سکتا، تیری بکواس سننا ہی نہیں چاہتا، تیری بکواس سننا ہی نہیں چاہتا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جو لشکر روانہ فرمائے، اور صحابہ کرام تشریف 3 لشکر گئے اور جا کر مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے یمامہ کا میدان موجود ہے، سعودی عرب میں ریاض شہر کے قریب ہے۔ اس میدان میں جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام کیا، جنگ یمامہ۔ اور ساتھ ہی 4 دیواری میں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں جو یہاں اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنی بنیاد کو بچانے کے لیے، اپنی جڑ کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس جنگ میں بڑی قربانیاں دیں، بڑی بے مثال قربانیاں دیں۔ صحابہ کی ان قربانی کا جائزہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس چارٹ کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور نبوت میں آپ علیہ السلام کا نبوت کا 23 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں کل جنگیں جو لڑی گئیں اسلام کے دفاع کے لیے، ان کی تعداد مؤرخین نے لکھی ہے 83، اور ان 83 جنگوں میں جو کل صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد مؤرخین نے لکھی 259، بس 259۔ فی جنگ میں اگر آپ اوسط نکالیں گے تو 3-4 صحابی بنتے ہیں، اور ان جنگوں میں جو کافر مردار ہوئے، واصل جہنم ہوئے، ان کی تعداد مؤرخین نے لکھی 759، بس۔ جبکہ ادھر آ جائیں ایک جنگ، ایک مارکہ یمامہ، جنگ یمامہ، جو ختم نبوت کے تحفظ کے لڑی جا رہی، جو اپنی بنیاد کو بچانے کے لڑی جا رہی ہے، اس ایک جنگ میں مورخین نے لکھا تقریباً 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، 1200، اتنی بڑی قربانی، جبکہ وہاں ایک جنگ میں اوسطاً 3 سے 4 صحابی تھے۔ اور ان 1200 صحابہ کرام میں تقریباً 700 صحابہ قرآن پاک کے حافظ تھے، مورخین نے لکھا ہے۔ تقریباً 70 صحابہ جو تھے بدری صحابی کہلاتے ہیں، بدر میں شریک ہوئے تھے، اور اس ایک جنگ میں صحابہ کرام نے تقریباً 27,000 کافروں کو جہنم واصل کیا، مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو۔ اتنی بڑی قربانی دی اور اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، کہ آج مسلمہ کذاب کا نام لینے والا ایک شخص بھی دنیا میں زندہ نہیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کی، اپنے عقیدے کا تحفظ کیا۔ لیکن بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، یہ آتے رہے، مختلف ادوار میں آتے رہے، اور آ کر مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ ہے جو ہمارے بر صغیر میں آیا، جس سے آج کل کے مسلمانوں کو پالا پڑا، اس دور کے مسلمانوں کو پالا پڑا، جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو انگریز نے ایک خاص مشن کے تحت کھڑا کیا تھا، جو خود بھی کہتا تھا انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اس کو انگریز نے کیوں کھڑا کیا، اس کے پیچھے کیا پلاننگ تھی، کیا پس منظر تھا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے 1-2 رپورٹیں ہیں جو ہماری نہیں، انگریزوں کی تیار کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب انگریز بر صغیر میں آیا اور یہاں آ کر قابض ہو گیا، 57 کی جنگ آزادی مسلمان ہار گئے، انگریزوں کا یہاں قبضہ ہو گیا حکومت پہ ہر طرح سے، تو انہوں نے یہاں کے مسلمانوں اور یہاں کے لوگوں کا جائزہ لینے کے لیے، اصل میں ان کے سامنے یہ بات آ رہی تھی کہ ہندو، عیسائی، سکھ، بہت سی قومیں یہاں آباد ہیں، لیکن رد عمل جو شدید ہے مسلمان دیتا ہے،
لڑنے میدان میں مسلمان زیادہ آتا ہے، یہ بے سر و سامان بھی آ جاتا ہے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ٹھیک ہے جی. اس کے ہاں مسئلہ کیا آخر اس مسلمان کو ہم کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ یہ کب چین سے بیٹھے گا؟ اس کام کے لیے، اس کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی جس کا نام ہمیں تاریخ میں ملتا ہے WW ہنٹر، اور اس نے بڑی محنت کے ساتھ ایک رپورٹ تیار کی، اور اس رپورٹ کو نام دیا اور انڈینز مسلمانز کا، اور یہ رپورٹ ہنٹر رپورٹ کے نام سے مشہور ہے. اس نے اپنے اس رپورٹ میں لکھا کہ اصل میں مسلمانوں کے اندر ایک خاص عقیدہ ہے، ایک خاص تصور ہے جہاد کا. جہاد کا جب تک جہاد کا نظریہ ان کے اندر موجود ہے یہ ہمارے خلاف بغاوت کرتے رہیں گے. جہاد کو بغاوت کا نام ہے، تب تک یہ بغاوت کرتے رہیں گے ہمارے خلاف، متحد رہ کے بغاوت کرتے رہیں گے. اگر ان کو قابو کرنا ہے، ان کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو ان کے اندر سے تصور جہاد اور نظریہ جہاد ختم کرنا ہوگا. یہ ہنٹر نے رپورٹ پیش کی. اب اس رپورٹ کی تناظر میں انگریز نے پھر کچھ افراد کی تشکیل کی جو ایک وفد کی صورت میں یہاں آئے، جس کو برطانوی وفد کی رپورٹ کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی آ کر رپورٹ پیش کی اور یہاں تحقیق کر کے، جائزہ لے کر، تجزیہ کر کے ایک رپورٹ بنائی، اور انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کو اگر قابو کرنا ہے، ان کے نظریہ جہاد کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو اس کا حل کیا ہے کہ ان کے اندر ایک ذلی نبی تیار کیا جائے. ذلی نبی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جھوٹا نبی کھڑا کیا جائے، اور اس کے ذریعے ان مسلمانوں کو قابو کیا جا سکتا ہے. ایک جھوٹا نبی کھڑا کیا جائے. اب یہ ساری پلاننگ ہونے کے بعد جس شخص کا انتخاب ہوا وہ تھا مرزا غلام محمد قادیانی، جس کا باپ، جس کا خاندان انگریز کا وفادار خاندان تھا. خود لکھا ہوا تاریخ کا حصہ ہے، تو آن دا ریکارڈ ساری باتیں ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی جب منظر عام پہ آیا، اس مشن پہ کھڑا ہوا، تو اس نے ایک دم نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں، بلکہ وہ تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلا. آپ کے سامنے پورا اس کا نقشہ موجود ہے کہ دعوی الہام سے ہوتے ہوئے دعوی نبوت تک پہنچا. آپ اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، 57 کی جنگ آزادی مسلمان ہارے، اور 1869 میں ہنٹر کے ذمے کام لگا، اور اس کی رپورٹ منظر عام میں 1871 میں آئی، اور اس کے بعد برطانوی وفد آیا. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب بالکل پلاننگ تیار ہو گئی، پورا بیک گراؤنڈ تیار ہو گیا، سب کچھ تیار ہو گیا، تو 1880 میں مرزا غلام قادیانی منظر عام پہ آیا، اور اس نے سب سے پہلا دعویٰ کیا ملہم من اللہ ہونے کا، کہ لوگوں مجھے الہام ہوتا ہے، اللہ پاک میرے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، مجھے الہام ہوتا ہے، الہام کا دروازہ بند نہیں ہوا، کسی کو بھی الہام ہو سکتا ہے. اس نے یہ بات لکھی. پھر کچھ آگے چل کے اس نے نئے دعوے شروع کر، تدریجن گیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کی ذہن سازی کرتا کرتا اوپر گیا. پھر کہا اس صدی کا مجدد میں ہوں. ہر 100 سال بعد ایک بڑا عالم پیدا ہوتا ہے جسے اللہ دین کی بڑی خدمت دیتے ہیں، جو مجدد کہلاتا ہے حدیث کی روشنی میں. فرمایا میں مجدد ہوں. پھر کہا میں معمور ہوں، میں معمور من اللہ ہوں، میں یہ کام خود تھوڑی کرتا ہوں، یہ باتیں خود تھوڑی کہتا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. اور پھر آہستہ 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 اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف آنا شروع کر دیا. اور 1891 میں کہنے لگا کہ لوگوں میں مسیح ہوں، میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں. اور پھر کچھ ہی عرصے بعد اس نے دعویٰ کر دی کہ نہیں لوگوں، وہ عیسیٰ السلام فوت ہو چکے ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی جگہ میں مسیح ابن مریم ہوں، میں مسیح ابن مریم ہوں. اور پھر دعویٰ کیا اس کے بعد کہ لوگوں میں امام مہدی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی دونوں ہی میں ہوں، جبکہ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے. اسلام کا نظریہ کیا؟ عیسیٰ السلام الگ شخصیت، امام مہدی الگ شخصیت. یہ دو مستقل ٹاپک ہے ہمارے انشاءاللہ اس کورس کا حصہ ہیں، آپ کے سامنے تفصیل سے آئے گا. اور پھر چلتے چلتے آہستہ آہستہ ذہن سازی کرتے 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 1901 میں اس بدبخت نے صراحتاً دعویٰ کر دے کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. پہلے اس نے خود کو ذلی بروزی نبی کہا، اور پھر آہستہ آہستہ خود کو مستقل اور صاحب شریعت نبی کہہ دیا، مستقل اور صاحب شریعت نبی. اور 1908 میں یہ بدبخت اپنے انجام کو پہنچ گیا، اپنی گندگی کی غلاظت پہ گر کے مرا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا. اس کے ماننے والوں کو ہم کہتے ہیں قادیانی، اس کے ماننے والوں کو ہم کہتے ہیں مرزائی،
اور وہ لوگ خود کو کہتے ہیں ہم احمدی مسلمان ہیں. ہم تو مسلمان ہیں جی، ہم احمدی مسلمان، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. جب اس بدبخت نے دعوے شروع کیے تو علماء نے تو شروع میں ہی کہہ دیا بندہ کافر ہے، تو اس کو مانے کافر ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے حکومت انگریز کی تھی، عدالتیں انگریز کی تھیں، قانون انگریز کا تھا، پیچھے پشت پہ انگریز کھڑا ہوا تھا، وہ لوگ تو نہیں مانتے تھے. لیکن علماء میدان میں آئے، مسلمانوں کو بتانا شروع کیا، مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کیا. ایک ایک عالم نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا کر، مشقتیں اٹھا کر لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کی. پھر چلتے چلتے 1926 میں یہ مسئلہ عدالت میں آ گیا. 1926 میں اور ایک کیس چلا جس کا فیصلہ 1935 میں ہوا، جس کو مقدمہ بہاولپور کہا جاتا ہے. ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں نے اتنا مضبوط یہ کیس لڑا، اتنے مضبوط یہ دلائل دیے کہ باوجود انگریز کی حکومت، انگریز کا قانون، سب کچھ ان کا دباؤ، ان کا، اس کے باوجود بھی 1935 میں بہاولپور کی عدالت میں جج اکبر خان نے یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی اپنے عقیدوں کی روح سے مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ کافر ہے. یہ کافر ہے. یہ تفصیلی فیصلہ آج بھی موجود ہے کتابی صورت میں. اور یہ تحریکات ختم نبوت جو آپ کے سامنے موجود ہیں، میں بس مختصر عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ مستقل ہمارا موضوع انشاءاللہ آپ اسی کورس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. قادیانیوں نے کہا جب اس فیصلے کو نہیں مانتے اور خود کو مسلمان کرنا شروع کر دیا. پاکستان بنا تو ایک پوری پلاننگ اور سازش کے تحت یہ لوگ وہاں سے اٹھے اور پاکستان میں آگے، پاکستان میں آگے. اور یہاں پہ چناب نگر، جس کو ربوہ کہتے ہیں یہ لوگ، جس کا پرانا نام چک ڈگیاں تھا، انگریز سے تقریباً 1034 ایکڑ کا رقبہ 99 سال کی لیز پہ حاصل کی اور یہاں کے آباد ہو گئے، نام ربوہ رکھ دیا اور پاکستان میں اپنی کفریہ اور ارتدادی سرگرمیاں شروع کر دیں اور یہاں کے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا لیا. ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ہمارے سروں کے تاج پھر میدان میں آئے، پھر میدان میں آئے، پھر میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اللہ نبی کے نام پہ حاصل کیا ہے، اس لیے تھوڑی حاصل کیا ہے کہ یہ بدبخت، یہ گستاخ، نبی کے گستاخ یہاں آ کر اپنا کام شروع کر دیں. اور ایک تحریک کھڑی کی 1953 کی تحریک ختم نبوت، اور مطالبہ رکھا کہ پاکستان کا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی کو ہٹایا جائے، پاکستان کے آئین اور قانون میں قادیانیوں کی حیثیت واضح کی جائے. لیکن حکومت دباؤ میں تھی، دباؤ میں آ کر مسلمانوں پہ الٹا ظلم ہوا. تقریباً کوئی 17,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، لاکھوں جیلیں میں بند ہوئے اور یہ تحریک بظاہر ناکام ہو گئی، مطالبات نہیں مانے گئے. 35 میں شروع ہوا تھا کام، عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا. 53 کی تحریک بظاہر ناکام. 1974 میں یہ مسئلہ پاکستان قومی اسمبلی میں آ گیا اور قومی اسمبلی نے فیصلہ کرنے سے پہلے قادیانیوں کے سربراہ کو بلا لیا. اس وقت مرزا ناصر موجود تھا. 13 دن تک قادیانیوں سے، قادیانی اور لاہوری دونوں کے ساتھ تفصیلی بحث، تفصیلی جرا، سوالات ہوئے. اس کے بعد تمام ارکان اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قانون پاس کیا اور فیصلہ دیا کہ قادیانی لوگ پاکستان کے آئین کے مطابق بھی مسلمان نہیں ہیں، یہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ کافر ہیں. لیکن قادیانیوں نے حسب سابق یہ کہہ دیا ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اور خود کو مسلمان کہنا شروع کر دیا، اسلام کے نام پہ تبلیغ شروع کر دی، دھوکہ دینا شروع کر دیا. 10 سال کے بعد 1984 میں ایک اور تحریک اٹھی اور ایک نیا قانون پاس کیا گیا امتناع قادیانی آرڈیننس کے نام سے، اور جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو قادیانی خود کو مسلمان شو کرے گا، مسلمانوں کو دھوکہ دے گا، اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا، اسلامی شعائر علامتیں استعمال کرے گا، اپنے بدبخت کو محمد کہے گا یا اس کے ماننے والوں کو صحابی کہے گا یا اپنی عبادتگاہ کو مسجد، کوئی بھی ایسی علامت استعمال کرے گا جو مسلمانوں کی ہے، اس کو 3 سال جیل اور جرمانہ بھی ہوگا. اس پر پھر شوٹ ڈال دیا قادیانیوں نے، ہم اس فیصلے کو بھی نہیں مانتے، پہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا یہ ہمارے مستقل ٹاپک ہے انشاءاللہ تعالی، ہم اس کو بھی نہیں مانتے. اور ایسا پروپیگنڈا پھیلا دیا معاشرے میں کہ لوگوں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کافر کیوں ہو گئے، ہم تو سارے کام کرتے ہیں، ہم کافر کیوں ہو گئے، دیکھو جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو رفاہی کام بھی کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہیں، پھر بھی ہمیں کافر کہا جاتا ہے. میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انسان کے ایمان کفر کا دار و مدار عقیدے پر ہوتا ہے.
अकीदे को देखकर आप फैसला कर सकते हैं कौन मुसलमान है कौन काफिर है, कौन मुसलमान है कौन काफिर है। इसलिए हम किसी के अच्छे अखलाक को देखकर है, किसी के फ्रॉड को देखकर उससे मुतासिर ना हुआ करें। हमारी एक लंबी तारीख है, खत्म नबूवत की तारीख तो 14 सदियां पुरानी है, लेकिन सिर्फ बर्र सगीर में अगर आप उठा के देखें तो 1880 से लेकर आज 2020 तकरीबन 140 साल की हमारी तारीख है। और ये वैसे ही फैसले नहीं हो गए। 1935 में जो फैसला दिया बहावलपुर की अदालत ने, अजीब फैसला है, ये फैसला पढ़ना चाहिए हमें। अगर नहीं पढ़ सकते तो हमारा यूट्यूब चैनल है शुबान मीडिया के नाम से, वहां मुकदमा बहावलपुर के नाम से पूरी वीडियो मौजूद है। इस मुकदमे में जो खातून मुसलमान थी उनके साहबजादे हैं प्रोफेसर यहया साहब, उनकी पूरा उनका इंटरव्यू मौजूद है, आप सुन सकते हैं, आपके सामने हकीकत आएगी है क्या। शुबान मीडिया के नाम से यूट्यूब चैनल हमारा है, वहां वीडियो मौजूद है। एक पूरी तारीख है हमारी, 53 में क्या हुआ, 74 में क्या हुआ, 84 में क्या, एक तहरीकात उठी है, एक मुसलमानों की जद्दोजहद थी हमारी। 140 साल से हम मुसलमान अपने अकीदे की हिफाजत के लिए मैदान में हैं। लेकिन ये कहते हैं हमें काफिर क्यों कहा जाता है, हम तो काफिर नहीं है। इंशाल्लाह कल हमारा मुस्तकिल टॉपिक है इस पे कि कादियानी काफिर क्यों हैं, 35 में अदालत ने क्यों काफिर कहा, 74 में असम्बली ने काफिर क्यों कहा, अदालतों ने काफिर क्यों कहा, जहां जहां ये लोग गए, जिस जिसके पास भी गए, जिस जिस फोरम पे गए, इनके अकायद जब उनके सामने आए तो उन्होंने काफिर क्यों कहा। एक तफसीली हमारा मौजू इंशाअल्लाह ताला। आज के सबक का खुलासा क्या है कि मैंने और आपने अपने अकीदे की हिफाजत करनी है, खुसूसन अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत करनी है, और जितने मुनकिरीन खत्म नबूवत हैं उनके दजल फरेब से खुद भी बचना है, और इंशाअल्लाह उम्मत को बचाना है, मुसलमानों को बचाना है, और कोशिश करनी है जब तक जिंदा रहें अकीदा खत्म नबूवत पे रहें, और जब हमारा खात्मा हो अल्लाह ताला इसी अकीदे पर हमारा खात्मा फरमाए। सवालिया पर्चे का लिंक आपको इंशाअल्लाह 4 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक भेज दिया जाएगा, जो कल सुबह दिन 11 बजे तक आप जमा करवा सकते हैं। और कोशिश करें जहां आप खुद इस कोर्स में शरीक हैं अपने दोस्त अहबाब को भी दावत देकर इस कोर्स में शरीक करवा सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल आप चले जाए, वहां तमाम वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी, और मौजू से मुतालिक जो भी आपको सवाल आपने पूछना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह हम मुंतखब सवालात को चॉइस करके उनके जवाब ग्रुप में लगा देंगे ताकि तमाम हमारे सुनने वालों को फायदा हो। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला मेरा बोलना आपका सुनना और रमजान के इस मुकद्दस औकात में मेरा और आपका वक़्त निकालना, खत्म नबूवत के लिए यहाँ बैठना, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबकी शफाअत का जरिया बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।